الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص کے قوانین ہم پڑھ رہے ہیں. ناقص کا 7واں قانون ہے دعیٌ والا قانون. اس سے پہلے اس قانون کے 2 حصے ہم نے 2 اسباق کے اندر پڑھے ہیں. اس سیریز کا آخری سبق ہے جس میں اسی قانون کے ہم باقی 2 حصے پڑھیں گے. یہ جس کا تیسرا حصہ ہے اس کی بھی شرطیں ہیں. جس طریقے سے پہلے حصے کی شرطیں تھی، دوسرے حصے کی شرطیں تھی، تیسرے حصے کی بھی بالکل اسی طرح شرائط ہیں. وہ شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 واو مفرد کے لام کلمہ میں ہو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ واو سے پہلے مدہ زائدہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے بھی واو متحرک ہو. یہ 3 اس کی شرطیں ہیں. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرنا یہ واجب ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ لفظ دیکھ لیں، مقوون. مقوون بروزن مفعول. اب یہ واحد کا صیغہ ہے کیونکہ یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور مفعول اسم مفعول کا واحد کا صیغہ ہے، اور لام کلمہ میں واو آ رہی ہے تو پہلی شرط بھی پائی گئی. اور واو سے پہلے مدہ زائدہ بھی ہے کیونکہ واو مدہ زائدہ تب ہوتی ہے جب اس سے پہلے ضمہ ہو، تو واو سے پہلے مدہ زائدہ بھی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے جو پہلے حرف ہے وہ بھی واو متحرک ہو. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ واو مدہ زائدہ ہے، اس سے پہلے یہ واو اس کے اوپر بھی ضمہ ہے، تو تینوں کی تینوں شرطیں جب پائی جا رہی ہیں تو پھر اس قانون کے تحت اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرنا یہ واجب ہے. جب ہم یا کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ مقوون سے ہو جائے گا مقووجن. یہ مقووجن ہو جائے گا. اب اس کے بعد اس میں سیدن والا قانون لگے گا اور واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مقووجن. یہ مقووجن ہو گیا. اس کے بعد یا کی مناسبت سے واو کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا مقویجن. یہ 3 شرطیں ہیں جس کے بعد یہ والا قانون لگے گا اور واو یا سے تبدیل ہو جائے گی. تو جیسا کہ میں نے اس قانون کے شروع میں بتایا تھا کہ اس قانون کے 4 حصے ہیں اور 3 حصوں کے اندر واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. یہ 3 حصے ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو چوتھی صورت ہے جس میں تبدیل کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے، اس کا تعلق بھی اسی تیسری صورت کے ساتھ ہی ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلی شرط بھی پائی جاتی ہے کہ واو مفرد کے لام کلمہ میں ہوتا ہے، دوسری شرط بھی پائی جاتی ہے واو سے پہلے مدہ زائدہ ہوتا ہے، تیسری شرط نہیں پائی جاتی. تیسری شرط ہی کہ واو مدہ زائدہ سے پہلے بھی واو متحرک ہونی چاہیے. لیکن اس قانون کا جو چوتھا اور آخری حصہ ہے اس میں اس مدہ زائدہ سے پہلے واو متحرک نہیں ہوتی بلکہ کوئی نہ کوئی اور حرف متحرک ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ یہ والا قانون جاری کر کے واو کو یا سے تبدیل کر دیں، چاہے آپ یہ والا قانون جاری ہی نہ کریں اور اس کو اسی حال کے اوپر باقی چھوڑ دیں. اس کی مثال دیکھ لیں. مثال اس کی ہے مدعوون. اب مدعوون میں ہم اس کی تھوڑی تعلیل کر لیتے ہیں، قانون اس میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پر دیکھیں واو مفرد کے لام کلمہ میں ہے کیونکہ مدعوون بروزن مفعول مفرد کے لام کلمہ میں بھی ہے، اور واو سے پہلے مدہ زائدہ بھی ہے کیونکہ واو مدہ زائدہ تب ہوتی ہے جب اس سے پہلے ضمہ ہو، تو واو سے پہلے مدہ زائدہ بھی پایا جا رہا ہے. لیکن جو تیسری شرط ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے بھی واو متحرک ہو وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ زائدہ سے پہلے واو نہیں ہے بلکہ عین ہے. یہ عین ہے جو کہ متحرک ہے، تو تیسری شرط نہیں پائی جاتی. تو اب اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، مدعوون کو مدعوون ہی پڑھیں، یا پھر آپ اس کو واو کو یا سے تبدیل کر کے مدعوجن پڑھ دیں. مدعوجن، اس کے بعد سیدن والے قانون سے مدعوجن، اور اس کے بعد پھر واو یا کی مناسبت سے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر کے اس کو مدعیجن پڑھ دیں. تو یہ آپ کو اختیار ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا دعیجن والا قانون یہ مکمل ہو گیا.